الرحیم۔ ایک مسئلہ یہ سنیے عمل کی نیت سے، یہ سب مسائل شرعیہ آپ عمل کی نیت سے سنا کریں، عمل کی نیت سے عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ سالگرہ بنانا کیسا ہے؟ شادی کی سالگرہ منانا کیسا ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سمجھے آپ؟ شادی کی سالگرہ میں کیا ہوتا ہے؟ سالگرہ میں یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، سمجھے آپ؟ ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور سیر و تفریح کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تحفے تحائف وغیرہ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں میں کوئی جو ہے خلاف شرع امور نہیں پائے جاتے ہیں، مگر پھر بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ صرف اس حد تک اگر ہے یہ سالگرہ کی شکل، سالگرہ منانے کی شکل اگر اس حد تک ہے کہ شرعی حدود میں رہ کر میاں بیوی دونوں تفریح کے لیے نکلیں، ہوٹلوں میں کھانا کھائیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک دوسرے کو گفٹ دیں، تحفے تحائف دیں، میاں بیوی سیر و تفریح کریں، تو اس حد تک جو ہے یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر ہے تو یہ مباح ہے۔ مگر اس سے بڑھ کر کے اگر شرعی حدود سے باہر بے پردگی کے ساتھ، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، بلکہ سالگرہ منانا ہی یہ جو ہے غیر قوموں کا طریقہ ہے، سمجھے آپ؟ گمراہ قوموں کی تقلید اس میں پائی جاتی ہے اور ان کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ سیر و تفریح کے لیے سال پر ہی کیا کبھی بھی نکل سکتا ہے انسان، سمجھے آپ؟ اور میاں بیوی میں ایک دوسرے کو گفٹ جو ہے کبھی بھی دے سکتا ہے، کھانا کبھی بھی کھلا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شرعی حدود میں رہ کر کے۔ لیکن یہ سالگرہ کا جو لفظ آیا ہے یہ گمراہ قوموں کی طرف سے آیا ہے، سمجھے؟ ان کی تقلید کی بنیاد پر یہ مسلمانوں میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ دوسری قوموں کے ساتھ اس میں مشابہت ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادات میں سمجھے آپ، جب ان کے ساتھ مشابہت کی اجازت نہیں دی تو ان تمام رسم و رواج میں ان کے ساتھ مشابہت کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ لہذا سالگرہ منانے سے، سالگرہ وغیرہ منانے سے بچنا چاہیے، ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کام وہی کرنا چاہیے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، سمجھے آپ؟ اور جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہے یا غیر قوموں کے ساتھ جن کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے، ان تمام رسم و رواج سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔